بہرحال عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں جرمنی گیا اور وہاں پر میں مجلس پڑھا تھا، ایام اعزاں تھے، محرم تھے، تو ایک شخص جرمن تھا، وہ میرے پاس آیا تو اس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیں، تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مجلس پڑھیں اس میں مصائب جو ہے وہ بی بی سیدہ کے پڑھیں۔ تو میں نے وہاں جو لوگ تھے تو بھائی کون ہے، تو ان کا نہیں اچھا آدمی ہے، مسلمان ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ میں چلا گیا، بڑا سا گھر تھا، وہاں بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ مصائب جو ہے وہ خاتون اول کے پڑھے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ محرم کے دن ہے، محرم کے دنوں میں بہرحال دوسرے مصائب ہوتے ہیں۔ کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے یہی مصائب پڑھواتے ہیں، بغیر آپ کی مرضی۔ میں نے کہا چلو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا میری ایک ہی بیٹی اور میرے پاس بہت پیسہ، اور وہ مریض تھی، اس کا مرض ایسا تھا کہ اس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم تھی۔ میں نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا جہاں جا سکتا تھا کیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو مسلمان تھی، بہت عرصے سے تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے بولا کہ جہاں تم نے سب کو دکھایا ہے وہاں ایک طبیب اور ہے۔ تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں۔ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تسبیح پکڑو، یہ ایک ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مذاق کر رہی ہو، تمہیں مطلب میں یہ حالت کیسی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ تسبیح پڑھوں؟ ہاں بس تم یہ تسبیح پڑھو۔ کہا میں بھی کیا کرتا، میں نے بھی، اس نے مجھے ایک تسبیح دی اور ایک تسبیح پڑھنے کو کہا، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے فاطمہ میری مدد کیجیے۔ کہا میں پڑھتے میری حالت تھوڑی غنودگی کی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی دوڑتی ہوئی آئی، اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بابا وہ جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کون، کیسا؟ کہا کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون ان کے یہاں کام کرتی تھی وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی بی بی سے استغاثہ کر رہی، تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی ہیں، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا درد محسوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بھی پسلیاں ٹوٹی۔ عزاداران محترم، آسان نہیں کہ جب دروازے کو آگ لگائی گئی، در و دیوار میں وہ خاتون آ گئی، نہ جانے کس زور اور طاقت کے ساتھ جلتا ہوا دروازہ اس پر گرایا گیا۔ وقت گزر گیا، سلام میں مصیبتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بچے دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، ماں کو تکلیف ہو، بچوں کو کتنا درد ہوتا ہے، اور بچے چھوٹے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ماں دیوار کے سہاروں سے چلتی، ماں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ مدینہ کی خواتین جو بی بی کے پاس آتی تھی وہ کیا کہتی ہیں، روایات کہتی ہیں کہ ہر دفعہ جب آتی تھی تو دیکھتی تھی بی بی دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہا ہے، جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی سایہ ہے۔ آزادہ آخری وقت آیا، بی بی نے بہرحال مولا کائنات کو بلایا، بچوں کو بلایا، وصیتیں کی، پھر ایک وصیت کرتے ہوئے سب کو کہا کہ باہر جائیں، صرف امام علی سے تنہائی میں گفتگو کی۔ گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا، علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کبھی میں نے آپ سے کوئی خیانت تو نہیں کی ہے؟ یہ سننا تھا۔ امام علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے
بی بی نے اپنے بازوؤں کو آنسوؤں کی طرف کیا. مولا پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں. نہ جانے کون سے زخم ہیں. عزیزان محترم، بس وصیت ہے کہ مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفنا. دن گزرے، ایک دن آیا، بی بی نے بچوں کو نہلایا، ان کے سروں پر کنگھیاں کی، ان کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی. بچے خوش ہو گئے، آج ہماری ماں بہتر ہو گئی. بچے گھر سے چلے گئے. روایات مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ سے بی بی نے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر آواز نہ آئے سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. بس عزیزان محترم تصور کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر آئے، انہوں نے اپنی ماں کا پوچھا، کہا ماں سو رہی ہے. کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا. لیکن جیسے خبر ملی بچے دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے. وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، جب یہ خبر سنی تو چہرے کے بل زمین پر آئے. وہ کیوں نہ آتے؟ خود امام علی کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے. عزیزان محترم، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا. بچے کپڑوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں کہ کہیں رونے کی آواز مدینہ والوں کے کانوں میں نہ جائے. لیکن ایسے میں علی کی چیخ بلند ہوتی ہے. کہا کہ مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ اپنے نہ جانے کون کون سے زخم چھپا کے رکھتی تھی. غسل، کفن، آخری وقت دیدار آیا. بچے ماں پہ لپٹنا چاہتے ہیں، امام حسین نہیں آتے. کہا کہ جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں ماں کے بعد نہیں آؤں. ماں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. امام حسین گریا، اتنا گریا کہ آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام مچ رہا ہے. میں کہوں گا امیر المومنین یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن کربلا میں ایک دن آئے گا آپ کا حسین بھوکا اور پیاسا دشت کربلا پر ہوگا اور ایک چھوٹی سی بیٹی باپ کے بدن پہ آئے گی. کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی شور، کوئی غل نہیں ہوگا، بلکہ تماچوں سے ہٹایا جائے. بس عزیزان محترم وقت آیا، رات کی تاریکی ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں امام بی بی کو لے کر گئے قبر میں اتارتے ہیں اور رسول خدا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، بس آپ سے التماس سے دعا. کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے دی تھی وہ واپس دینے آیا، لیکن یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں رہی جیسی چھوڑ کر گئے. چہرے پر کبوت کا نشان ہے، ہاتھوں میں زخموں کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. بس میرے مولا نے مٹی ڈالنا شروع کی. کہتے ہیں جیسے ہی آخری مٹھی مٹی کی ڈالی، مولا کے دل میں غم کا غبار بیٹھ گیا. علی سے اٹھا نہیں گیا قبر سے. علی کو یاد آیا کہ بی بی نے کہا علی میری قبر سے جلدی اٹھ کے مت جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، علی مجھ سے گفتگو کرنا، مجھ سے باتیں کرنا. ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. علی جلدی گھر چلے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ
ان اشکبار آنکھوں کا تجھے واسطہ سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ان نالوں کا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین میں جو بیٹھے ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔